ایک کنفیوژن ابھی بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ ایکٹ بنا ہے یا نہیں بنا. وزارت قانون تو کہہ رہی ہے ایکٹ بن چکا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایکٹ نہیں بنا اور اگلی اسمبلی تک یہ معاملہ چلا گیا ہے. چیزوں کو اس طرح جمپ کر رہی ہے کہ اس پروگرام میں اس کا حل آپ کو مل نہیں سکتا. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں جن کا قومی مسائل سے اور قومی مشکلات سے اور عوام کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. دوسرا جو مسئلہ, یہ کوئی اتنا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں فائل میں ہوتی ہیں. وہ فائل طلب کی جائے جو پریزیڈنٹ نے, جو آپ نے ٹویٹ کی بات کی تھی نا, وہ پریزیڈنٹ نے پہلے کچھ انکوائری کی ہے, اس کے بعد ٹویٹ آئی ہے, اس لیے ٹویٹ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے. اس لیے کہ آپ اس فائل کے اندر جو پرنسپل سیکرٹری کے تھرو آتی ہے پریزیڈنٹ کو, اس کے اندر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے, ہاں یا نہ, کوئی ریزرویشن سائن بھی ہوتے ہیں. تو اس فائل کو کھول کے دیکھیں, منگوائیں, اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں ہے کیا, کس نے لکھا ہے. پریزیڈنٹ کے سیکرٹری نے نوٹ لکھا ہوا ہے یا پریزیڈنٹ کا اپنا نوٹ ہے, وہاں نیچے سائن کس کے ہیں, پریزیڈنٹ کے سائن ہیں یا پرنسپل سیکرٹری کے سائن ہیں. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ پریزیڈنٹ خود نہیں لکھتا بلکہ پرنسپل سیکرٹری کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اور پرنسپل سیکرٹری پھر اس کے حساب سے وہ کام کرتا ہے. تو اس فائل سے دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا انہوں نے ریزرویشن ایکسپریس کی تھی کہ نہیں کی تھی. اگر ریزرویشنز ایکسپریس کی تھی انہوں نے اس کو واپس کیا تھا اور یہ واپس ہوا تھا, اس کے باوجود یہ نوٹیفائی ہو گیا, تو اس نوٹیفائی لا کی لیگل ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, دیکھیے اس سٹیج پہ وہ لا اس لیے ہے کہ ابھی تک لیگل ویلیڈیٹی کو کوسچن نہیں کیا گیا. اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے واقعی وہ بات ہے جو کہ پریزیڈنٹ نے اپنے ٹویٹ میں کہی ہے, تو پھر آٹومیٹکلی یہ لا نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ پھر وائلیشن ہے. اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ اور پریزیڈنٹ ہاؤس کرے گا, اور تو پریزیڈنٹ یہ کرے گا, فائل سے دیکھا جائے گا. کوئی وہاں کوئی ایف آئی اے تو نہیں کر سکتا اس کی انویسٹیگیشن, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہ. فائل تو موجود ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر. تو فائل سے آپ دیکھیں فائل میں صورتحال کیا ہے. اور دوسرے, اگر فائل میں ریزرویشنز ہیں اس کے باوجود یہ لا نوٹیفائی ہوا ہے, تو جنہوں نے نوٹیفائی کیا ہے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا. دیکھیے, یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ لا ہے کہ نہیں ہے, وہ لا ہے, لیکن اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ لا نوٹیفائی ہوا ہے پریزیڈنٹ کی انسٹرکشن کی وائلیشن میں, تو وہ لا کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, پھر لا ختم ہو جائے گا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ نوٹیفائی ہو گیا تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے, اس ملک میں اسی قسم کے مضحکہ خیز واقعات ہوتے ہیں. 93 میں بھی ایک قصہ ہوا تھا, اگرچہ اس سے بہت مختلف تھا, لیکن اس زمانے میں بھی 93 میں بھی غلام اسحاق خان کے نام سے ایک آرڈر ایشو کروایا گیا تھا. ہماری اس وقت کی حکومت, آپ دیکھ لیں 93 میں کس کی حکومت, سمر 93 کی بات کر رہا ہوں, جولائی 93 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پہ پنجاب کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک آرڈر پریزیڈنٹ کو. تو گورنر نے یہاں کے, جب پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کو فون کیا, کیونکہ یہ قبضہ لینے کے لیے آ گئے تھے نا یہ لوگ, کہ غلام اسحاق نے کہا میں نے تو کوئی آرڈر ہی نہیں دیا, میں نے تو کوئی آرڈر ہی سائن نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے خود ہی ایشو کر لیا تھا آرڈر. تو یہ اس قسم کی مضحکہ خیز حرکتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے معاملات ہمارے ہاں ہوتے ہیں. فائل سے مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو مطالبہ کر رہے ہیں, کہ اس کا کوئی جواز ہے صدر مملکت سے؟ دیکھیے, پی ڈی ایم والے تو جس دن سے اقتدار میں آئے تھے اپریل 22 میں, اس وقت سے پریزیڈنٹ عارف الوی کی چھٹی کے خواب دیکھ رہے تھے. خواہش کا اظہار بار بار ہوتا رہا ہے کہ ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے, لیکن میرے نزدیک ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. ایک ٹیکنیکل ایشو پیدا ہوا ہے اور اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن نا کئی سچویشن ہے نا, کہ ایک سچویشن یہ جو انہوں نے سائن کیے تھے, جو انہوں نے سائن کیے تھے, اب ان کا مائنڈ چینج ہو گیا. ایک تو یہ ہے پروپوزیشن. دوسری پروپوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے ریزرویشن ایکسپریس کی تھی, لیکن ان کے آفس نے وہ ریزرویشن کمیونیکیٹ نہیں کی, آگے نہیں بھیجی ریزرویشنز. تیسرا یہ کہ ریزرویشنز گئی تھیں لیکن پھر کہیں سے اس کے جو ہے نا نوٹیفائی کر دیا گیا, کہیں اور سے ہدایات کی روشنی میں نوٹیفائی ہو گیا. تو اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ فائل میں ریزرویشن تھیں یا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اور اس کے باوجود یہ نوٹیفائی ہوا ہے, تو نوٹیفائی
اگر وہ آٹومیٹکلی نلیفائی نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ اس کو نلیفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر وہ 10 دن میں کچھ نہ لکھ کے بھیجے تو آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے. یہ کچھ لوگوں نے باتیں کہی ہیں, یہ نہیں ہے آئین کے اندر. یہ صرف اسی صورت میں ہے جب اسمبلی واپس جو لا گیا ہے اس کو جوائنٹ سیشن اپروو کر دے, تب 10 دن کے اندر یا تو سائن کرے یا وہ لا بنتا ہے. لیکن پہلی اٹیمپٹ میں, پہلی سچویشن میں جو یہاں اپلائی ہوتی ہے, اگر صدر خاموش بھی رہے تو 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی لا نہیں بنتا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. آرٹیکل 75 میں صرف 2 آپشن ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کے گئی تھی, کیا فیصلے ایک بار پھر عدالتوں میں ہوں گے؟ پتہ نہیں, پاکستان میں ہم ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس کی طرف جاتے ہیں. کچھ دن ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے, ہو سکتا ہے عدالت میں چلے جائیں کچھ لوگ, لیکن ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے. اس کے بعد کوئی نیا کرائسس کھڑا ہوگا, پریزیڈنسی میں نہ سی کہیں اور کھڑا ہو جائے گا, پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, اس میں کچھ ٹائم نکالیں گے, ہم اگلے پہ چلے جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہماری ترجیحات واضح نہیں ہیں, کیونکہ ہم گفتگو میں ترجیحات واضح ہیں, لیکن عملی طور پر چونکہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے جس سے ہمارے مسائل حل ہوں, اس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے سہارے چاہیے ہوتے ہیں کہ اس پہ بحث شروع ہو گئی, آج دوپہر سے اس پہ بحث چل رہی. جیسے میں نے کہا ہے, وہ فائل ڈھونڈیں, فائل ہے کہاں؟ فائل پارلیمنٹ سے آتی ہے پریزیڈنٹ کو سائن ہونے کے لیے, پھر واپس پارلیمنٹ کو ہی گئی ہوگی, تو آپ ڈھونڈیں فائل کہاں.